دوستوں، ایک ایسی قوم جسے اللہ نے زمین سے مٹایا نہیں بلکہ زندہ رکھا، پھر انہیں دو پہاڑوں کے درمیان قید کر دیا۔ نہ وہ مر سکتے ہیں نہ وہ نکل سکتے ہیں، بس انتظار۔ قرآن بتاتا ہے یہ قوم ہزاروں سال سے قید ہے اور یہ ہر روز ایک دیوار کو نوچتی ہے، لیکن جب اللہ چاہے گا صرف ایک لفظ کہا جائے گا، انشاءاللہ، اور وہ دیوار جو صدیوں سے کھڑی ہے ایک ہی دن میں ٹوٹ جائے گی۔ اور جب یہ قوم نکلے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کا پہلا لشکر سمندر پی جائے گا، اور جب آخری لشکر گزرے گا تو کہے گا یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ سوچئے، سمندر خالی، اور یہ واقعہ صرف قرآن میں نہیں، توریت، انجیل اور یہودی تاریخ سب نے اس تباہی کا ذکر کیا ہے۔ یہ قوم یاجوج ماجوج ہے، ایک ایسی قوم جو ایک بند دیوار کے پیچھے قید ہے، جو روز اس دیوار کو چاٹتے ہیں، توڑنا چاہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کل توڑیں گے، لیکن ایک لفظ بھول جاتے ہیں، انشاءاللہ۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے یاجوج ماجوج اصل میں کون ہیں، کیا وہ انسان ہیں یا کوئی اور مخلوق، وہ کہاں قید ہیں، اور سب سے بڑا سوال، کیا ان کی رہائی کا وقت قریب آ چکا ہے؟ اور ویڈیو کے آخر میں ہم اس خطرناک جنگ کی طرف بڑھیں گے جو یاجوج ماجوج کے نکلنے سے پہلے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دے گی۔ قرآن پاک سورۃ الکہف آیت 93 سے 98 میں اللہ اس واقعے کو تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ یہ واقعہ جڑا ہے ایک عظیم بادشاہ حضرت ذوالقرنین سے۔ جب ذوالقرنین دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو وہاں ایک قوم ملی جو مشکل سے بات سمجھتی تھی۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج ہماری زمین پر فساد مچا رہے ہیں، کیا ہم آپ کو مال دے دیں اور آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند دیوار بنا دیں؟ ذوالقرنین نے جواب دیا، جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے وہ تمہارے مال سے بہتر ہے، بس میری مدد کرو۔ قرآن بتاتا ہے کہ اس دیوار میں لوہے کے ٹکڑے اور پگھلا ہوا تانبا استعمال ہوا۔ آج ماڈرن سائنس بھی مانتی ہے کہ آئرن اور کاپر کا مکس ایک ایسا الوئی بناتا ہے جسے توڑنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ یہ کوئی عام دیوار نہیں تھی، یہ اللہ کی قدرت سے بنی قید تھی۔ لیکن سوال ابھی باقی ہے، یاجوج ماجوج کون ہیں؟ جن، شیطان یا انسان؟ جمہوریہ عالمیہ کے مطابق یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی نسل سے ہیں، یعنی وہ انسان ہیں، لیکن ان کی تعداد، ان کی طاقت اور ان کا فتنہ عام انسان سے کہیں زیادہ خوفناک ہے۔ صحیح بخاری کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم کی اولاد میں سے 1000 میں سے 999 یاجوج ماجوج کے ہوں گے۔ سوچئے، ہم صرف ایک اور وہ 999، وہ ہر روز دیوار کھودتے ہیں، یہاں تک کہ روشنی نظر آنے لگتی ہے، پھر ان کا لیڈر کہتا ہے واپس چلو، کل ہم اسے توڑیں گے، اور اللہ اس دیوار کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط کر دیتا ہے۔ یہ سلسلہ ہزاروں سالوں سے جاری ہے، لیکن ایک دن وہ کہیں گے کل توڑیں گے، انشاءاللہ۔ اور صحیح مسلم کے مطابق اسی انشاءاللہ کی برکت سے دیوار ٹوٹ جائے گی۔ جب وہ نکلیں گے، ان کا پہلا گروپ بیریہ تبریہ کا سارا پانی پی جائے گا، اور آخری گروپ کہے گا یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ سوچئے، ایسی فوج کو کون روک سکتا ہے؟ نہ وائپنز، نہ ایٹم بم۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر پہلے سے موجود ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال اپنا فتنہ پوری دنیا میں پھیلا چکا ہوگا، جب لوگ اسے خدا سمجھنے لگ جائیں گے، اسی وقت اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے نازل کریں گے۔ وہ نہ نیا دین لائیں گے، نہ نئی شریعت۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر دجال کو قتل کریں گے، اور جیسے ہی دجال کا فتنہ ختم ہوگا، لوگ سمجھیں گے اب امن آ گیا، لیکن اصل امتحان پھر شروع ہوگا۔ اسی وقت اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائیں گے، میرے بندے، میں نے اپنے ایسے بندے نکال دیے ہیں جن سے لڑنے کی طاقت کسی انسان میں نہیں۔ پھر اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایمان والوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے، کیونکہ یاجوج اور ماجوج کا فتنہ صرف جنگ نہیں ہوگا، وہ زمین پر پھیل جائیں گے، کھیتیاں برباد، پانی ختم، ہر چیز کھا جائیں گے۔ حدیث کے اشارے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جانوروں کو بھی نہیں چھوڑیں گے، انسانی لاشوں کو بھی پاؤں تلے رون دیں گے، اور ہر چیز کو فساد میں بدل دیں گے۔
یہ فتنہ صرف قتل کا نہیں، پوری زندگی ختم کر دینے کا فتنہ ہوگا۔ لوگ بھوک سے مرنے لگیں گے، زمین پر رہنا ناممکن ہو جائے گا، نہ تلوار کام آئے گی، نہ فوج، نہ ٹیکنالوجی۔ اللہ کا حکم ہو چکا ہے، اب تمہاری گولیاں صرف آواز ہے۔ کمزور انسان سمجھا ہے کیا؟ پکڑو ان کو، آج ان میں سے کوئی نہیں بچنا چاہیے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مومنین اللہ سے دعا کریں گے، اور پھر اللہ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں نغف نام کا کپڑا پیدا کریں گے۔ صرف ایک رات میں پوری قوم ایسے مر جائے گی جیسے ایک ہی جان ہو۔ صبح ہوگی اور زمین لاشوں سے بھری ہوگی، بدبو اتنی شدید ہوگی کہ سانس لینا مشکل ہو جائے گا۔ پھر اللہ ایسے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں پختی اونٹ جتنی لمبی ہوں گی، وہ ان لاشوں کو اٹھا کر دور وادیوں میں پھینک دیں گے، اور پھر آسمان سے مسلح دار بارش ہوگی، زمین کو ایسے صاف کر دے گی جیسے شیشہ دھویا گیا ہو، اور یہ فتنہ بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن یاجوج ماجوج کا فتنہ اتنا خوفناک ہے کہ انبیاء بھی اس سے پناہ مانگتے تھے۔ یہ قیامت کی وہ نشانی ہے جو بتاتی ہے کہ توبہ کا دروازہ بند ہونے والا ہے۔ سوچئے، دجال کا فتنہ ختم، اور اس کے بعد انسانی تاریخ کا سب سے بڑا فساد یاجوج ماجوج۔ یہ صرف واقعہ نہیں ہے، یہ قیامت کی سب سے خوفناک حقیقت ہے۔ اور سوال یہ نہیں کہ وہ آئیں گے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ ہم اس وقت کے لیے تیار ہیں یا نہیں۔ اگر آج دنیا کی تمام فوجیں ایک ہی جنگ میں اتر آئیں، اور جنگ کا نتیجہ یہ ہو کہ جیتنے والا بھی تباہ ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جنگ کا ذکر فرمایا وہ دجال کا فتنہ نہیں، وہ یاجوج ماجوج کا حملہ بھی نہیں، بلکہ وہ جنگ ہے جو ان دونوں سے پہلے ہوگی، ایک ایسی جنگ جس میں تلواروں سے زیادہ لاشیں بولیں گی۔ اور جب یہ جنگ ختم ہوگی، دنیا اتنی کمزور ہو چکی ہوگی کہ پھر دجال کے لیے کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہے گی۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں، یاجوج ماجوج کے نکلنے سے پہلے اور دجال کے آنے سے پہلے دنیا ایک ایسی خوفناک جنگ دیکھے گی جو انسان تاریخ کی سب سے بھیانک جنگ ہوگی۔ اسلام میں اسے کہا گیا ہے الملحمۃ الکبریٰ، ایک جنگ جہاں 100 میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے۔ وہ جنگ کن کے درمیان ہوگی، اور کیا اس کا وقت شروع ہو چکا ہے؟ اس کا جواب اور معلومہ کبریٰ کی پوری حقیقت اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔